سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود اللہ محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیزان من، اس سے قبل کہ آج پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں آپ کو ایک غیر روایتی موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین پہ تشدد بہت ہوتا ہے، اور یہ ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے، یقینی طور سے ہمارے معاشرے میں اور اس کے سوا بھی ایسا دیکھا گیا ہے، واقعات سامنے آئے ہیں، مثال قائم ہوئی ہے، مگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس کا ہی سامنا اسلام کرتا آیا ہے، اور قرون اول سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ایک الگ مسئلہ ہے، اور چونکہ ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ہم ایک عجیب کیس لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، خود ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یو ایس کا، کہ جہاں پہ اگر مہینے میں 2 خواتین ایسی ہیں جو مردوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، تو 30 مرد ایسے ہیں جو خواتین کے ہاتھوں مردوں کا تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ مرد ہیں اور یہ پٹتے ہیں، ان کی زوردار پٹائی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب وہ کوئی سا بھی رشتہ ہو، وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، وہ پیار میں ہو، مذاق میں ہو، غصے میں ہو، غیظ و غضب میں ہو، یا پھر وہ ایک عام راہ چلتی خاتون ہو کہ جن کو ایک شک اور شبہ قائم ہوا ہے اور انہوں نے دے رکھ کے آپ کو دیا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، کیا یہ اخلاق کے دائرے میں ہے؟ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا خواتین مردوں پہ ایسے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں؟ اور وہ مرد جو شریف النفس ہے، وہ بدلے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، اکیوزڈ ہے، اور اگر چلیں اکیوز نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے غیر دانستہ طور سے کچھ ایسی حرکت ہوئی ہو، تو کیا وہ تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارے؟ اس پہ کیا چیزیں اوبلیگیٹ ہوتی ہیں، آج اس پہ ہم بات کریں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت غیر روایتی ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ راولپنڈی سے، اسلام آباد سے جڑے ہوئے ہیں شمشیر اعلی حضرت مفتی حنیف قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ آج پروگرام میں موجود ایک اور بہت پیاری، بہت شفیق اور مہربان، اور اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، اپنے عمل سے لوگوں کو قائل اور متاثر کرنے والی سماجی کارکن، ہماری پیاری آپا، اور ان سے بہت زیادہ عقیدت ان کے کام کی وجہ سے ہے، پورا خانوادہ ہی محنت کر رہا ہے۔ میں عالیہ صارم صاحبہ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ دیکھیں خواتین کا موضوع ہے، اور ہم نے دیکھا ابھی پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ ایک سیاستدان، ایک سینئر تجزیہ کار، سیاست سے گہرا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا ان کا، کیونکہ میڈیا سے بڑا جڑا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی وہ میڈیا کے معاملات دیکھتی رہی ہیں، اٹھا کے انہوں نے رکھ کے تھپڑ مار دیا ایک سیاستدان کے اوپر، اور گالیاں بھی دی ہیں، گربان بھی پکڑا ہے۔ اب میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پورا معاشرہ ہی ایسا ہوتا جا رہا ہے؟ اب کو خاتون جو مشرقی روایات کے مطابق ہوتی تھی، وہ ایسے ہی ہیں کیونکہ اپنا حق مانگ رہی ہیں، ان کو یہ طریقہ زیب دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس وقت اس پوزیشن پہ بیٹھی ہیں جن کو دیکھ کر بہت ساری خواتین سیکھتی ہیں، اور جو وہ کریں گی خواتین سمجھیں گی کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ رب نے انہیں بہت عزت دیا، بہت مقام دیا ہے، لیکن جب رب عزت و مقام دیتا ہے نا، تو ذمہ داری اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹاک شوز میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم تواتر سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹاک شوز میں چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اپنی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو، اس کو آپ نے کسی کے اوپر تھوپنا ہے، جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اس کو ایگری کرنا ہی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ ٹاک شوز ہوتے ہی اسی لیے کہ سب اپنی سمجھ، اپنی عقل کے مطابق بات کریں گے، اور پھر کنکلوژن سننے والا نکالے گا۔ لیکن ایک چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ علم یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، مہارت یہ طے کرتی ہے کہ آپ نے کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ آپ نے کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا ہے۔ تو جب ہم ان سارے مراحل کو نہیں سمجھتے، ان کے تقاضے ہم نہیں سمجھتے، اور ہم جا کے اظہار کریں گے، تو پھر ہمیں اس قسم کا تشدد نظر آئے گا۔ یہ تشدد کی ہی ایک قسم ہے، اور کیونکہ ہم عورتوں کو بہت نرم دل کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور عورتیں ہوتی بھی ہیں، تو ہم ان سے توقع بھی نہیں رکھتے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا مرد، اگر میں اس کیس سے ہٹ کے ایک بات کر رہی ہوں، کہ ایک ایسا مرد جو اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے بات کر سکے، آپ اپنے ہاتھ کو اس سے ٹچ کریں گی؟ نہیں۔ جو زبان کے لائق نہیں ہے، وہ ہاتھ کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، دین کیا کہتا ہے؟ ایک عورت، مثال یوں سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چلیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں کیا عورت مرد پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے،
تھپڑ رسید کر سکتی ہے, گربان پکڑ سکتی ہے, بد اخلاقی بدتمیزی کر سکتی ہے؟ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے اس کے رائٹ کے لیے بھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. بے شک. حدیث مبارکہ بھی بڑی واضح طور پر اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خلقت اور بطور فطرت کے مردوں کو عورتوں پر بہت ساری چیزوں میں اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی الگ سے مخلوق آ گئی ہے اس سے نفرت کی جائے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی جتنی عزت معاشرے کو سکھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ادیان سابقہ یا ادیان عالم میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. ماں کی صورت میں جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی, عورت کی عزت کروائی, بہن کا تقدس اور احترام وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں, بیوی کے جس کے لیے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور پھر قرآن مجید کی سورۃ النساء نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرما دی. اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ پورے قرآن میں مردوں کے حوالے سے سورت کوئی نہیں, البتہ عورتوں کی سورت ہے سورۃ النساء. تو اس حوالے سے اسلام ہماری بڑی واضح طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ عورت ماں ہے, عورت بہن ہے, عورت بیٹی ہے, عورت بیوی ہے. اور اس کے بعد میں یہ بھی اہم چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلام نے کہیں بھی یہ جو ہے نا وہ نہیں رکھا ہے کمی بیشی کہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کو تھوڑا ثواب ملے گا, مرد نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کہیں پر بھی یہ سامنے نہیں سنا یا پڑھا کہ عورت قرآن پڑھے گی تو اس کو کم ثواب ملے گا, مرد پڑھے گا تو اس کو زیادہ, یا روزے کا یا حج کا, بلکہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایکول رکھا ہے. پھر آپ وراثت کو دیکھ لیجئے, اگر باپ کے لیے حق ہے تو ماں کے لیے بھی حق ہے, اگر بھائی کے لیے حق ہے تو بہن کے لیے بھی حق ہے, اگر شوہر کے لیے حق وراثت ہے تو بیوی کے لیے بھی حق وراثت ہے. الغرض جس وقت ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف اسلام عورت کی عزت کرواتا نظر آتا ہے. بے شک. اب عورت پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے حقوق آئے ہیں جو کہ قرآن و حدیث نے اس کے بیان فرمائے ہیں. جی. تو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو کسی صورت میں بھی کسی بھی عورت کے لیے یہ کہیں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ تھپڑ مارے کسی غیر محرم مرد کے منہ پر, الا یہ کہ اگر کوئی حالت ظلم ہو, کوئی اس کو جان لینا چاہتا ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے سے ظلم کے بدلہ دینے کے لیے یا اس کا دفاع کرنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی تو چونکہ ممانعت نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہمارے میڈیا کے اوپر یہ جو تصویر پیش کی گئی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے اور کہیں بھی ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشدد کی ایک انداز نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ جب عورت اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہے تو پھر مردوں کو بھی غصہ آتا ہے, اور بعض اوقات پھر دیگر خواتین اسی طرح کی عورتوں کو جب فالو کرتی ہیں تو ظاہر ہے ساری عورتیں وہ وزیر اعظم کی مشیر نہیں ہو سکتی یا وزیر اعلیٰ کی مشیر نہیں ہو سکتی, ان کے پیچھے ایس پی یا ڈی ایس پی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ بیچاری معاشرے میں سو کر کے بھی پھر بھی جو ہے نا وہ کمزور ہیں, تو وہ جب اس چیز کو فالو کریں گی تو ظاہر ہے ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا اور دیگر معاشرتی سختیاں ان کی طرف متوجہ ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل قابل مذمت ہے. میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے, کل ہماری گفتگو جاری تھی, اس میں ایک قابل احترام مولوی صاحب نے یہ فرمایا, اور ظاہر قرآن کی آیت ہے جس کو کوٹ کیا آپ نے, کہ جہاں پہ طلاق کی طرف بات جاری ہو, دو رشتے آپس میں ٹوٹ رہے ہوں, وہاں پہلے نصیحت کی جائے, سمجھایا جائے, اور آخری اس کا حصہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر مارا بھی جائے. اب وہ مارنا کس سینس میں مفتی صاحب سے ضرور پوچھوں گا, ساتھ ساتھ میں بھابھی سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر عورت ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تو کرے کیا, اور اگر مرد پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے تو کیا یہ اس کی مردانگی کے عین مطابق ہے وہ پلٹ کے جواب دے؟ شریف النفس آدمی کیا کرے گا ایسے معاملے میں؟ ایک مختصر سا وقفہ ہے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
سلامتی ہے اور خوش آمدید. اگر آپ معاشرے میں ان چند لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی خاتون، لڑکی یا کسی بہن بیٹی کے ہاتھ تشدد کا نشانہ بنے، مذاق میں ہی صحیح، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ چھوٹے ہیں اس لیے وہ آپ کو مارتی ہیں، یا پھر آپ راہ گزرتے ہوئے کچھ ایسی غلطی کر گئے جس سے وہ آپ کو تھریٹ کرتی ہیں، یا پھر آپ سے کچھ ہوا نہیں ہے اور ان کو شک ہوا اور وہ کہتی ہیں ابھی لڑکے بلا لوں گی، ایک چیخ ماروں گی اور پورا مجمع جمع ہو جائے گا، تو پھر یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. بھابھی یہ بتائیے نا کہ اگر کوئی عورت آپ کو اٹیک کرتی ہے، مار دیتی ہے غصے میں بھی، تو ایک شریف النفس آدمی کیا کرے اس معاملے میں؟ ابھی ہم نے خود دیکھا کہ شریف النفس آدمی نے کیا کیا، وہ خاموش رہا کیونکہ اسی میں اس کی بہتری بھی تھی اور اپنی اس کو کرنا بھی یہی چاہیے تھا. دیکھیے جو بھی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے، پہل کرتا ہے، وہ تشدد ہی کرتا ہے، اب وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. لیکن عورت کے مارنے کی انٹینسٹی اور مرد کے مارنے کی انٹینسٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا کوئی جواب آ جاتا تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی خبر ہو جاتی. ابھی بھی بہت تکلیف دہ ہے، اس سے تو میری یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم عورتیں بھی اپنا ایک لحاظ نہیں رکھیں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ کسی مرد کو اجازت ہے کہ ہمیں چھیڑے یا ہمیں تنگ کرے یا خدا نخواستہ وہ ہمیں گالی دے گا تو ہم وہ گالی سن لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن طرز عمل بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ آپ کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو آپ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں. یہ انسان کا وتیرہ ہی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہاتھ پیر چلائیں. اور اگر ہاتھ پیر چلائے جائیں گے تو عورت کی زبان میں بہت طاقت ہے اور مرد کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے. جب آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو یقینی مان لیجئے کہ زبان چلانے میں عورت جی جائے گی، ہاتھ چلانے میں مرد جی جائے گا. تو آپ سوچئے سب کے سامنے جہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کا اس طرح کا کوئی ایسا تماشا بنے، اس کو میں تماشا ہی کہوں گی نا، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ایکسیپٹیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج ضرور کیا جاتا ہے، لیکن احتجاج کا بھی کوئی دائرہ کار ہوتا ہے، اس دائرہ کار میں رہ کر ہی احتجاج کرنا چاہیے. اس دائرہ کار میں رہ کر احتجاج ہو سکتا ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور چونکہ آپ معاشرے کا حصہ بھی ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، احترام کی نگاہ سے آپ کی بات کو سنا اور دیکھا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اگر سمجھ لیں کوئی ایک ایسی جذباتی عورت یا جس کے ساتھ ظلم ہی ہوا ہے لیکن وہ آ کے گربان پکڑ لیتی ہے کسی سیاستدان کا، کسی عالم دین کا، اور اس پہ سخت برہمی کا اظہار کرتی ہے، بعض اوقات ہاتھ اٹھا لیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں دین کیا کہتا ہے، کس طرح ہینڈل کریں اس معاملے کو؟ اور ایک شوہر کیا کرے اگر وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اسے مارتی ہے، پیٹتی ہے، سخت ظلم کرتی ہے، برتن اٹھا کے پھینکتی ہے، یا اس کے ساتھ بہت ہی بد اخلاقی سے پیش آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ربانی بھائی کہ اس وقت ماشاءاللہ بڑے عرصے سے ہم خواتین کے پارٹیسپینٹ جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں تو ان سے بات ہوتی رہی، لیکن ماشاءاللہ آج جو محترمہ آپ نے بٹھائی ہیں یہ بھی تو ایک خاتون ہے، یہ کتنی سلجھی ہوئی اور جس کو کہتے ہیں مدبرانہ باتیں کر رہی ہیں. تو اللہ کرے ہمارے سارے معاشرے میں اس طرح کی خواتین آ جائیں، ان کا بولنا اسی طرح کا ہو، ان کا طرز عمل اسی طرح کا ہو، تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا معاشرہ، ویسے بھی عورت جو ہے نا وہ معاشرے کا حسن ہے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بالکل حسین ہو جائے. جہاں تک معاملہ عورتوں کے پاور کا ہے، محترمہ بتا رہی تھیں، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قید کننا عظیم، کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، کہ عورتوں کا جو فریب ہے، عورتوں کا جو داؤ ہے، عورتوں کا جو جس کو کہتے ہیں چال ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر عورت کمزور ہوتی ہے اور معاشرے میں بھی اس کو ایک کمزور سمجھا جاتا ہے. اور جب وہ چیخ ماری جیسے آپ نے بات کہی ہے، اور ایسا ہمارے سامنے کئی دفعہ ہوا ہے کہ عورت خود ظلم کر رہی ہے اور اس نے آواز لگائی معاشرے میں، تو جناب آگے لوگ، اور آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر بہت سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسا پٹائیاں ہوئیں کہ اللہ معاف کرے. تو بہرحال آپ نے بات کہی تھی کہ اگر عورت شوہر پر یا کسی پر زبردستی زیادتی کرتی ہے، سختی کرتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس حوالے سے بھی قرآن نے ہمارے لیے بڑی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے. اور صبر یہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا یا کوئی حاکم آپ کو سزا دے، سختی کرے، آپ اس پر بھی صبر کریں، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، معاشرے کے بقا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آپ کسی کی زیادتی اور سختی پر بھی برداشت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمود چیز ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے. اور ان اللہ مع الصابرین کا جو حکم ہے وہ یہاں پر بھی آتا ہے. یادش بغیر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ
ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بے شک دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نبی نے مردوں کو اپنا زندگی کا عمل کیا، یعنی کہ اپنی ازواج مطہرات کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، ان کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، ان کے لیے تحفے بیچ کے، ان کے ساتھ اچھی گفت و شنید فرما کر اور محبت کا اظہار لفظوں میں فرما کر اللہ کے نبی نے امت کو رہنمائی فرمائی کہ آپ اگر عورت آپ کی بیوی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر آپ کی جو رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آئیں، ان کے لیے آپ نے چادر بچھا کر ان کے استقبال میں کھڑے ہو کر، اور اپنی جو آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کے ماتھے کو بوسے دے کر بتا دیا کہ عورت جس حیثیت سے بھی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی کی طرف سے حکم موجود ہے کہ جو کوئی شخص اپنی بیوی کی بد سلوکی پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی حوروں کو آراستہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بڑی اچھے انداز سے اپنے امت کی رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ جی کے ایک پروگرام کی وساطت سے ایک دوسری تصویر بھی اس کی دوسرا اینگل بھی عرض کر دوں۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں مدینے کی خواتین کی نمائندہ ہوں اور آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ مرد بھی آپ کی امتی ہیں، ہم عورتیں بھی آپ کی امتی ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کو اجازت ہے لیکن ہم عورتوں کو اس میں اجازت نہیں ہے۔ مثلا عورت جو ہے نا وہ از خود عمرے پہ نہیں جا سکتی، حج پہ نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ اس کے شوہر کا یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ مفتی صاحب اب سعودیہ میں قانون بدل رہا ہے ویسے کہ وہ گھر میں بیٹھے اور اس کو تھوڑے سے چینجز آ گئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے اب عمرے کے حوالے سے کچھ نئی پالیسی بھی اپنا لی ہے، اس پہ بھی ایک دن پروگرام کرنا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اس پہ آپ کی رائے لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں اب مردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ضرور، لیکن اس میں چونکہ مسئلہ سعودی حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ تو شریعت کا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کل سعودی حکومت شراب سے پابندی اٹھا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام جائز ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ عورت کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کی یا رسول اللہ ہم عورتیں عمرے پہ نہیں جا سکتی ہیں بغیر محرم کے ساتھ ہونے کے، پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، ان کے بچے شوہروں کے پالیں اور وہ ہمیں کما کر لائیں۔ تو شوہر جو کما کر لاتے ہیں تو وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہوتے ہی نہیں ہیں پیسے، ہم کہاں سے خرچہ کریں؟ تو ہم بھی آپ کی امتی ہیں، مرد بھی آپ کی امتی ہیں، تو پھر یہ فرق کیسا ہے؟ ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز تھی کہ یا رسول اللہ کہ مرد دل کرتا ہے تو وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور جہاد پہ نکل جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ان کے گھر میں حفاظت کرو، بچے سنبھالو، تو یہ ان چیز سے ہمیں کیوں معروم رکھا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کی عورتوں کی نمائندہ کرنے والی ان کی سفیر جا ان کو بتا دے کہ جو کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، ہر دودھ کے قطرے کے بدلے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارا شوہر وہ خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو تم اس کو سنو اور سن کر خوش ہو جاؤ، یعنی اگر پتہ چلے کہ ہمارے شوہر نے آج مسجد میں لاکھ روپے دیا تو خوش ہو جاؤ، پر میں جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا تمہیں مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ جی، کہ جو کوئی عورت اپنے گھر کے کام کاج اپنے شوہر کی خوش دلی کے لیے، اس کی رضا کے لیے گھر کے کام کاج کرتی ہے، اس میں سارے آتے ہیں، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جھاڑو پونچھا کرتی ہے، فرمایا اس کو میدان جہاد کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ ذرا غور کریں میدان جہاد کا ثواب کتنا ہے؟ میدان جہاد میں فرمایا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ حاصل کیا جاتا ہے، اتنی دیر جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہوا اس کو 70 سال کی عبادت بے ریا کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود غور کریں کہ اللہ کے نبی نے مردوں کی کیسے رہنمائی فرمائی اور خواتین کی کس انداز سے جو ہے نا وہ رہنمائی فرمائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے احکام کو
फॉलो कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा हुस्न का हक है, गहवार हक हो है, जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल अमन और फार्मूला यही है, इसके सिवा कोई दूसरा फार्मूला नहीं है निजात का भी। मगर मेरे सवाल बड़ा एक खास पूछना है, और आलिया भाभी से मैंने पूछना है इस हवाले से। अब ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि एक आशना मिल गया और उसके साथ शौहर को मार दिया, कत्ल कर दिया, बोटियां बना दी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर नहीं है तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, तस्हीह कीजिएगा, और अगर है तो क्यों है? ये सवाल पूछने लगा हूं, एक मुख्तसर सा वफ़ा है, लौट कर आइएगा। इस्लामी में आपका इंतजार है। खुश आमदीद। अलिफ लामी में आज मौजू है औरतों का तशद्दुद मर्दों पे, और मर्दों के वजह से ही मर्दों के ऊपर तशद्दुद हो रहा हो तो फिर कैसा आलम है। मैं आलिया भाभी से पूछना चाहता हूँ, आपका शेल्टर है, उसमें ख़वातीन आती हैं, कोई ऐसा केस है आपके पास कि औरत ने मर्द को मारा हो, ज़ौजा ने अपने शौहर को मारा हो, किसी और मर्द के लिए मारा हो, क्या वजूहात? देखिए, शेल्टर में केसेस तो बहुत सारे आते हैं और केस स्टडी हम करते भी हैं, और ऐसा बिल्कुल हो रहा है। इस वक्त तो इतनी शिद्दत के साथ हो रहा है कि शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहरों के होते हुए उससे बेहतर शौहर ढूंढ लेती हैं। अच्छा, बिल्कुल इस वक्त सोसाइटी में, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये शादी का बंधन, निकाह का बंधन इतना मजबूत है कि मैं कहती हूँ पूरी दुनिया इसी पे कायम व दायम है। और मेरा मुल्क हज़ार धक्के खा के, हज़ार दफ़ा गिर के भी जो पूरी दुनिया के आगे खड़ा है, अपने इन रिश्तों ही की वजह से खड़ा हुआ है। जो हमारा फैमिली सिस्टम है, इसने हमें मजबूत किया हुआ है। औरतें शेल्टर होम में आती हैं। मैंने 26 साल में औरतों की साइकी को बहुत बदलते हुए देखा है। अच्छा। और हमने देखा है कि औरत मार्च काफ़ी अरसे से, सालों से हो रही थी, लेकिन पिछले जो 4-5 साल से हमने इसकी नौयत देखी है वो भी काफ़ी बदल गई है। इसका मतलब ये कि औरतों की साइकी चेंज हो रही है। पहले जो औरतें आती थी उसमें मैं समझती थी कि 90%, 80% औरतें वो होती थी जो वाकई बहुत मजलूम होती थी और मर्दों की तरफ से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जाता था। अब मैं समझती हूँ कि अब ये परसेंटेज बतदरीज कम होती चली जाती है। यानी जो औरतें आ रही हैं उसमें बहुत सारे वो केसेस भी हैं जिसमें ये अपनी मर्जी, अपनी खुशी की वजह से लाइफ पार्टनर बदलना चाह रही हैं, और जिसमें पैसा बहुत मैटर कर रहा है। अब सिर्फ मर्द ही पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, अब औरतों को भी एक समझ, तो मैं नहीं कहूँगी ना समझी आ गई है उन्हें, कि उन्हें लगता है कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, या ब्रांडेड कपड़ों से ही खाली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, या जब आप मोबाइल फ़ोन से अपने महरम रिश्तों को छोड़ के और ना महरम रिश्तों के साथ बातें करेंगे अपने घर की। मैं ये नहीं कहती कि मर्द बहुत कोई अच्छे से, बहुत सारे मर्द अच्छे से रख रहे होते, जुल्म तशद्दुद नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम अपनी दोस्तों को, और दोस्तों में ये तफरीक भी खत्म हो गई है कि मर्द या औरत है, अब दोस्त कोई भी हो सकता है, यानी औरत और मर्द की दोस्ती को भी कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जब आप अपने घर के हालात, घर की बातें आप इस तरह से बाहर बताएंगी तो फिर तो कोई भी आपसे खेल जाएगा। और याद रखिएगा कि जो अपने महरम रिश्तों को धोखा देते हैं उनको दुनिया में पनाह नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह की मदद शामिल नहीं होती। और अगर मैं अभी भाई की बात करूं, जैसे उन्होंने उम्रे में और हज में बात की, ये हमारे बॉडी गार्ड्स हैं, हमारा शौहर, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा बॉडी गार्ड्स हैं। आप कभी तवाफ करते हुए देखिए तो सही कि इतने, आपको पता है वहां पे सूडान के लोग होते हैं, कुछ ऐसे ममालिक के जो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, यानी हम अगर हमें एक धक्का लग जाए तो शायद हम उठ भी ना पाए। ये हमारे मर्द हजरात होते हैं जो हमारे महरम, जो दाएं बाएं हमें ऐसे लेकर चलते हैं, और अगर तन्हा भी होते हैं तो दोनों हाथों का हाला बना के हम औरतों को इतने प्यार से उम्रा करवाते हैं, इतने प्यार से हज करवाते हैं कि वो सारी जिस्मानी मुशक्कत, अजियत वो ज्यादातर अपने ऊपर झेलते हैं। हम जो झेलते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो हमारे हिस्से की भी झेलते हैं। हमारी ये अक्लमंदी नहीं है कि हम अपने बॉडी गार्ड्स को, इनको जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें लेकर चल रहे हैं, हम इनको हटा दें अपने पास से। याद रखिएगा, जिसके पास शील्ड नहीं होती फिर सारे तीर डायरेक्ट उसके ऊपर आते हैं। तो मैं इसको समझदारी नहीं समझती। और औरतों के मामले में जो मैं कहना चाहूंगी कि उनका तर्ज अमल क्या होता है, वो ये है कि हम तो दुश्मन को भी ऐसी सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तो ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें जो महरम रिश्तों के लिए हैं, कई दफा जिंदगी में कोई महरम रिश्ता ऐसे भी आ जाता है जो जिंदगी में बहुत तकलीफ देता है। क्योंकि मैंने कहा ना, शेल्टर होम में ऐसा नहीं है कि मर्द की सताई हुई औरतें नहीं आती, या बहुत सारे महरम रिश्तों से सता के नहीं आती, आती हैं वो बच्चियां, लेकिन मैं उन्हें कभी ये तरगीब नहीं देती कि रिश्ते तोड़ दो, घर तोड़ दो, या इसका ईंट का जवाब पत्थर से दो। घर इस तरह नहीं बना करते, घर मोहब्बतों से बनते हैं। और कहते हैं ना कि जो सब्र करता है वो अपने मकसद को पा जाता है। तो खवातीन के अंदर ये ताकत, ये कुव्वत है कि वो मर्द से ज्यादा सब्र करने की सलाहियत रखती हैं। तो हर इंसान को हम यही सिखाते हैं ना, भाई तुम में जो सलाहियत है उसको बरोए कार लाओ। इवन हम पढ़ाई में भी यही करते हैं कि जिन बच्चों के पास तालीम हासिल करने के जो रुझान होते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बने, जो इंजीनियर बनना चाहिए, जो आर्टिस्ट, हम उन्हें यही कहते हैं ना कि जो सलाहियत है, जो करना चाहते हो काम करो, ज्यादा एक्सेल करोगे।
تو میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صبر برداشت رکھا ہوا ہے، آپ گھر کو بنانے والی خاتون ہیں، یہ صلاحیتیں مردوں میں اس حد تک نہیں ہیں، تو آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کوئی صبر کرے، کوئی برداشت کرے اور اس کے بعد اس کو اس کا ریٹرن نہ ملے. میں نے ان مردوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے زندگیوں میں انصاف نہیں کر پائے اور بڑھاپے میں اس ماں کو بچوں نے ایسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہے. اگر اولاد نے یہ دیکھا کہ باپ نے کچھ زیادتی کی اور ماں نے برداشت کیا اور بچوں کو پروان چڑھایا تو اللہ ان کو اس دنیا سے جانے سے پہلے بہت ساری عزت سے نوازتا ہے. آپ آس پاس دیکھیں ایسے بے تحاشا کیسز ہوں گے کہ صبر، برداشت اور قربانی ہمیشہ آپ کو بہت ساری چیزیں واپس دے کے جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو ہر دفعہ انصاف یا صحیح چیز نہیں چاہیے ہوتی، انسان کو وہ نرم دل چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمدرد دل چاہیے ہوتا ہے جو آپ کا دکھ سمجھ سکے. ہم ہر وقت اپنی بات مسلط کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، اسی کو مانو. نہیں، تحمل سے، برداشت سے جو ہم سامنے والے کو جگہ دیتے ہیں تو حالات زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں بھائی کہ عورتوں کو کبھی میں نے کمزور نہیں مانا اور عورتیں کمزور ہیں بھی نہیں. عورتیں اپنے آپ کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مضبوط بنائیں تو پھر دیکھیے کہ دنیا ہمیشہ سے ان کے آگے عزت سے آئی ہے اور ہمیشہ عزت سے آئے گی. اور عورت کی عزت اس کی اپنے ہی کردار میں ہے، جو کردار مرد نہیں دیتا، وہ کردار اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. اور کبھی بھی یا تو solve the problem, leave the problem, do not live with the problem. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ جو انزائٹی اندر آتی ہے اس کو نکالنا پڑے گا. اور میری بچیوں کو اشد ضرورت ہے پازیٹیو باتیں سننے کی. وہ اپنے آپ کو مظلوم، کمزور بالکل نہ سمجھیں، اپنے کردار کو نبھائیں، اپنے کردار کو سمجھیں اور اس کردار کے ساتھ جب وہ تعلیم، تربیت، ساری چیزیں حاصل کریں گی تو انہیں کسی مقابلے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا خود ان کا مقابلہ کرے گی اور دنیا پھر ان کو ہرا تھوڑی سکتی ہے. جو اللہ کی رضامندی ہے اور جو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں، پیغمبر ایک مرد ہے اور اس پیغمبر کو جنم دینے والی ایک عورت ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک اچھا پیغام جا رہا ہے، مجھے خوشی اور اطمینان ہے اس بات کا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب خواتین کا نیا رنگ ہے، وہ اپنے حقوق کو مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں، ان کو انداز نہیں آتے، وہ کس شاید مغربی روایات پہ گامزن ہے، تو ایک مشرقی چہرہ بھی آپ کے سامنے آیا. مفتی صاحب، ایک سوال ہے، پروگرام کا آخری سوال بھی ہو سکتا ہے، اس موضوع سے بہت جڑا ہوا ہے. ہم ساری چیزیں قبول کرنے کو تیار ہیں مگر ایک نظام حکومت کے طور پہ یا دینی معاملات کے طور پہ یا پھر یوں سمجھ لیں کہ شرعاً کیا عورت کو حاکمرانہ یعنی حکومت کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اس پہ منتخب ہونے والی ایک عورت ہے اور اسی طرح حکومت کے سرپرست اعلیٰ ایک عورت ہے. ایسی صورتحال کو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے؟ کسی بھی طور سے کوئی نوعیت نکل سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا کھڑے ہو کر اپنی اس بہن کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں. میں بڑے عرصے سے مختلف قسم کی گفتگو سن کے نا تو میرا دل تھوڑا دکھا ہوا تھا، لیکن آج مجھے ایک حوصلہ ہو چلا ہے کہ الحمدللہ جہاں شر موجود ہے تو وہاں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ خیر بھی موجود ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان محترمہ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. کاش کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری ساری خواتین اسی طرح کی سوچنے لگ جائیں اور ان کا یہی طرز فکر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم ہم اپنا کھویا ہوا وقار جو ہے نا وہ حاصل کر لیں گے. آمین انشاءاللہ. ربانی بھائی بات یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. محترمہ نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارا خواتین کا انداز فکر جو ہے نا وہ بدلتا جا رہا ہے. کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا ہے کہ آخر یہ انداز فکر ہمارا کیوں چینج ہو رہا ہے. اس کو پڑھنے کی، اس کے اوپر سٹڈی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہر بندے کا اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، لیکن جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں معاشرے میں بھی ایک فرد ہوں، میرا بہت زیادہ لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں جہاں تک سمجھاؤں کہ اس چیز کے پیچھے سب سے مرکزی کردار ہمارے بیہودہ اور اپنے دین اور اپنے معاشرتی اقدار سے ٹکرائے ہوئے ہمارے جو ٹی وی پروگرامز اور ڈرامے ہیں، یہ ان کا اس میں مرکزی کردار ہے. ہمارے ٹیلی ویژنز کے اوپر چلنے والے ڈراموں میں آپ مجھے بتائیں کہ میں کہتا ہوں 99% ڈرامے ایسے ہیں کہ جن میں طریقے بتائے جاتے ہیں کہ لڑکی کس طرح ساس کو چکر دے، کس طرح شوہر کو چکر دے، کس طرح وہ اپنے عزیزوں سے جناب چیٹنگ کرے، کس طرح وہ کرے.
تو اس ڈرامے کو بڑا جناب وہ کیا بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں ریٹنگ ملتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو یہ بچیاں گھروں میں ہوتی ہیں یہ کچے دماغ ہوتے ہیں چھوٹی عمر کی, تو ان کے ذہنوں میں یہ تحت شعور میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور اسی کو پھر آگے چل کر وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو تجربہ کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں, جس سے یہ اس طرح کے بیہودہ قسم کے اور خطرناک قسم کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو پہلی صورت اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پھر مڑ کے میں وہی بات کروں گا کہ ہمیں اپنے گھروں میں خواتین کو اگر زیادہ نہیں ہے تو کم از کم سورۃ النساء اس کی تفسیر کم از کم ہم میں سے ہر شخص اپنی بہن بیٹی کو ضرور پڑھائے, تاکہ اس عورت کو پتا چلے کہ میرا کیا حق ہے اور شوہر کا کیا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الطلاق جو ہے اس کے ایک دفعہ تفسیر جو ہے نا ہر میری بہن بیٹی کو سننی اور پڑھنی چاہیے. صحیح, بہت اچھے. آپ نے جو آگے جو سوال کیا تھا جی وہ میں انشاءاللہ کیا عورت حاکم ہو سکتی ہے, دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم عقل کے یا قیاس کے ترازو پہ ہم ان کو تول کر فیصلہ کریں. عقل اور قیاس کا ترازو تو یہ ہے کہ اگر مرد حاکم ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن جب ہم اس کو شریعت کے جو ہے نا بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت, رسالت, امامت, اذان, خطبہ, جمعہ, جماعت, تکبیر تشریق, نصاب شہادت, ورثہ میں دگنا معاملات, طلاق, نکاح کی گرہ, یہ سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی. تو جہاں خلافت, امامت یا آپ اوپر جائیں تو نبوت, رسالت, یہ سب مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے کام رکھے ہیں. تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو اپنے فیصلوں کی زمام خواتین کے ہاتھ میں دے دے, یعنی ان کو اپنے اوپر حاکم بنا لے. اب جہاں اللہ اور اس کا رسول پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ڈیگریڈ کر دیا گیا, عورت کا حق مار دیا گیا. دیکھیں جو عورت کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہے. عورت ماں ہو کر جنت اس کے قدموں تلے, مرد جو ہے نا جتنا مرضی کوشش کرے اس کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی ہے. اسی طرح سے اور ایسی بیسیوں خصوصیت ہیں جو خواتین کے حصے میں آئی ہیں مردوں کے حصے میں نہیں آئی. اسی طرح جس طرح امامت اور اذان اور خطبہ, جمعہ, یہ سب چیزیں مردوں کے حصے میں آئی ہیں, اسی طرح جو حکومت ہے یہ خواتین کے بجائے مردوں کے حصے میں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے میں کون ہوتا ہوں کہ جو فیصلہ کروں, جب شریعت نے ہمارے لیے بڑا واضح فیصلہ کر دیا. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا, پروردگار آپ پہ فیوز اور برکات جاری رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ عالیہ سارم صاحبہ آپ کا, بھابھی کی بہت دلچسپ اور معنی خیز گفتگو رہی. اور آج پورے پروگرام میں جو نتیجہ ہم نے نکالا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک اعتدال والا راستہ ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ عورتوں کے خلاف پروگرام ہو رہا ہے, بلکہ عورتوں کے لیے پروگرام ہو رہا ہے, ان عورتوں کے لیے جو ہمارا وقار ہے, ان عورتوں کے لیے جو معاشرے کے وقار کا ایک خوبصورت چہرہ ہے, نہ کہ یہ کہ ان میں مردوں کی شباہت آ گئی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو گئی ہیں اور پھر مرد کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان.